الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربہم، ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ اونٹنی ہے اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ایک بدبخت انسان نے اللہ کے نبی کی ضد میں آ کے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، پوری قوم پہ عذاب آ گیا۔ اور فرمایا یہ کہ فعقروا الناقہ، ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک جگہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کاٹی، ایک جگہ فرمایا کہ کیا ہے اشقاہا، کیا ہے اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سب سے بدبخت آدمی آیا اور اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب نے کاٹی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہو، ایک شخص گمراہی پھیلا رہا ہو، ایک شخص بغاوت کر رہا ہو اور باقی سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، تو اللہ کے ہاں سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی نے کاٹا، فرمایا فعقروا الناقہ، ان سب نے اونٹی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فعتوا عن امر ربہم، اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک غلط بات لے کے آتا ہے، غلط نظام لے کے آتا ہے، غلط نعرہ لے کے آتا ہے، اور لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، لوگ حق بات کہنے میں گھبراتے ہیں، تو وہ اس غلط بات میں اللہ کے ہاں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات سورہ اعراف میں کہی گئی، ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ جو شخص عمل کرے وہ اس دنیا میں پھانک ہو جاتا ہے، بالکل پھوکٹ ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ میں خالد مسجد میں تھا تو کسی نے سوال کیا کہ یہ اچھے ہماری امام مسجد ہیں جو جاپانی کار میں بیٹھ کے آتے ہیں، تو میں نے کہا لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جبکہ ان کا امام گدھے پہ بیٹھ کے نہ آئے۔ بھائی، اللہ کا دین آخرت میں عزت دیتا ہے، اس سے پہلے اس دنیا میں عزت دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں بھلائی اور ترقی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ترقی نصیب فرما۔ یہ تصور غلط ہے کہ اگر اللہ کے دین پہ عمل کریں تو یہاں ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی اور یہاں نعوذ باللہ ذلیل و خوار ہو کے رہنا پڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے لوگ آمنو ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو ہم ان کے لیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں ہی برکتیں کھول دیتے. پیسے کی ریل پیل ہوتی ان کے پاس. تو ایک بات یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا دین جو ہے اس دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے، اور اس دنیا کی اصل کامیابی جو ہے، ہمارے اس دنیا کے مسائل کا جو صحیح حل اور واحد حل جو ہے وہ اللہ کے دین میں ہے اور کہیں نہیں.